آج پاکستان میں چائے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں چائے پینے پر پابندی ہے، لیکن ہم چائے ضرور پیئیں گے اور آج تو 2-3 کپ ایکسٹرا پی لیں گے۔ The tea was fantastic۔ یہ ایک جملہ ہندوستان پر، ہندوستانیوں پر، ہندوستان کی فوج پر، ہندوستان کی حکومت اور ریاست پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ اس جملے کا بیک گراؤنڈ، اس چائے کا بیک گراؤنڈ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا۔ تھوڑا سا ہم ریوائیو کر لیتے ہیں۔ 26 فروری کو رات 3 بجے ہندوستان پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور بالا کوٹ میں ایک سٹرائک کر کے جاتا ہے ان کے مطابق۔ حالانکہ ایک سٹرائک نہیں تھا، حملہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اپنا جنگی سامان، دھماکے وغیرہ پھینک کے جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ اس کا وزن زیادہ تھا، جس کو پیلوڈ شاید کہا جاتا ہے، جس سے چند درختوں کو نقصان پہنچتا ہے اور فوری طور پر پاک فضائیہ رسپونڈ کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے کہ ہم نے ابھی حملہ نہیں کرنا۔ اگلے ہی روز DGISPR اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور، جو کہ اب لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو سرپرائز کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 27 فروری کو پاکستان نے ہندوستان کو سرپرائز کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے 2 جہاز جو پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے اور ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا کہ اس سے پہلے پاکستانی پائلٹ نے، پاکستان کے فضائیہ نے ان دونوں جہازوں کو گرا دیا۔ 2 پائلٹ تھے، کہا گیا اس وقت 2 پائلٹ تھے، وہ آوازیں اٹھ رہی تھی۔ ابھی بھی ہندوستانی پوچھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا پائلٹ کدھر ہے، لیکن ہندوستان کی حکومت ابھی تک اس کا دعویٰ نہیں کر رہی۔ پاک فضائیہ نے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو 2 جہاز گرے تھے ان میں سے ایک تو کشمیر میں گرا، جو پاکستان کا کشمیر ہے، آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا جہاز مقبوضہ کشمیر میں گرا، جہاں پر ہندوستان کا قبضہ ہے۔ جو جہاز آزاد کشمیر میں گرا اس میں سے ایک پائلٹ زندہ تھا اور اس کو وہاں پر مقامی لوگوں نے پکڑا، مارا، اس کو پیٹا، لیکن موقع پر افواج پاکستان کے کچھ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اہلکار بھی تھے اور کپتان بھی تھے۔ انہوں نے ابھینندن کو ریسکیو کیا اور ریسکیو کر کے لے کر گئے، حراست میں لیا، ہسپتال لے کر گئے، اس کا علاج کروایا، جس کے بعد یہ خبریں میڈیا پر آتی ہے۔ اس وقت میں کہاں پر تھا؟ میں ایک نیوز روم میں تھا اور مجھے یہ خبر جب ملی، اور میری ڈیوٹی بھی اس وقت بریکنگ نیوز پر تھی، تو مجھے اب تصویر وغیرہ کوئی نہیں مل رہی تھی، لیکن خیر ایک پرانی تصویر مجھے ملی MiG-21 جو ہندوستان کا جہاز ہے، جو ہندوستان میں ہی گرا تھا، اس کو ہم نے فائل کے طور پر چلا دی۔ لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا بھی یا نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت سب کچھ جو ہے شش و پنج میں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ویڈیوز نہیں تھی، ثبوت نہیں تھے۔ لیکن ٹھیک 1 گھنٹے بعد یہ والی تصویر آتی ہے جس پر پاکستانی فوج کا ایک اہلکار MiG-21 کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر وکٹری کا سائن بنا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ابھینندن صاحب کی ویڈیوز آتی ہے، اور اس کے بعد نیوز روم کے اندر ایک تہلکہ مچ جاتا ہے اور پورا دن ہی اس میں گزر گیا۔ اس دن میرا کام کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ اس قسم کا واقعہ ہوا تو الٹیمیٹلی ایک انسان میں جوش آ جاتا ہے اور وہ خود بھی فوجی بن جاتا ہے۔ تو اس وقت میں ایک صحافی سے فوجی بن گیا تھا۔ آپ لوگ اس وقت کہا تھے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ابھینندن کی ایک اور ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے، اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہے، اچھی باتیں کی، جس کی میں تعریف کروں گا۔ انہوں نے امن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس میں امن آنا چاہیے، کیسے آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن امن ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھینندن کی اور بھی ویڈیوز موجود ہوں گی یا ہے؟ بالکل ہے اور ہوں گی بھی۔ کیا اس کو ریلیز کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک بالکل نہیں، کیونکہ کچھ خفیہ راز بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی فوج کے اندر، ہندوستان کے جو فوجی افسر ہے، وہ اپنے ماتحت خواتین جو اہلکار ہے، جو فوجی ہے، ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کچھ کیسز میں یہ سننے میں آیا ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ وہاں پر فیمیل جو اہلکار ہے، جو خواتین فوجی اہلکار ہے، ان کا وہاں پر ریپ بھی کیا جاتا ہے، اور ایسے کئی کیسز رپورٹ بھی ہو چکے ہیں، اور کئی خواتین اہلکاروں کو مار دیا گیا ہے تاکہ فوج کی بدنامی نہ ہو۔ شاید یہ بھی ابھینندن نے بتایا ہو، کیونکہ ابھینندن بھارتی فضائیہ کا حصہ تھے اور ان کو بہت کچھ پتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری انفارمیشن ہوگی، لیکن وہاں پر میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابھینندن کے پاس شاید جتنی کوئی انفارمیشن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی، خفیہ ادارے ISI کے پاس ہوں گی، اور ہے بھی۔ تو یہ بات آپ اس کی فکر چھوڑ دے کہ ہندوستان میں اگر کوئی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے امن کے خلاف، پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف، یا پاکستان کے بارڈرز کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے،
اور اس کا پاکستان کو نہیں پتا ہوگا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مزید انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ جو دوسرا پائلٹ ہے وہ کہاں ہے، یہ سوالیہ نشان ابھی تک ہے۔ اس حوالے سے ہندوستانی حکومت اور ان کے وزیر اعظم مودی جی، ان کے ریاست کے ادارے، ان کی فضائیہ نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا۔ البتہ ہندوستان کے جو میچور عوام ہے وہ پوچھتے ضرور ہے کہ ہمارا دوسرا پائلٹ کہاں ہے، اور میں بھی پوچھتا ہوں کہ دوسرا پائلٹ کہاں ہے۔ شاید یہ بھی ایک راز ہو، اس راز کو خفیہ رکھا گیا ہو، کیونکہ کچھ راز ریاستی راز ہوتے ہیں، ان کو خفیہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وقت آنے پر یہ سب کچھ سامنے لایا جاتا ہے۔ ابھینندن نے اور بھی بہت کچھ بتایا ہوگا جو کہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور وقت آنے پر سامنے ضرور آئے گا۔ یہ دن پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے، ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ ایک بہت زبردست قسم کی جنگ تھی جس کو چند سیکنڈز میں پاک فضائیہ نے جیت لیا۔ اگر ابھینندن اس وقت پاکستان کے اندر گھس جاتے اور پاکستان کی فوج پروفیشنل فوج نہ ہوتی، جس طرح سے دنیا کے کئی ممالک کی فوجیں جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے، تو شاید ابھینندن اور اس کے ساتھ جو دوسرا پائلٹ اور اس کا جہاز کچھ اور بڑا کر کے جاتا، آبادی کو نقصان پہنچاتے، پاکستانیوں کو نقصان پہنچاتے، اور اس کے بعد یہ جنگ پاکستان ہار جاتا۔ لیکن خوش قسمتی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ جنگ پاکستان جیتا، اور اس کا اقرار پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کے میڈیا کے کچھ میچورز اینکرز نے بھی کی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے کی، دنیا کے تمام ممالک نے کی۔ دنیا کے تمام ممالک کے افواج نے اس وقت پاکستانی فوج کو دیکھا، آبزرو کیا اور بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد دنیا بھر کی افواج، بہت سے بڑے بڑے ممالک جو بڑی فوجیں ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان سے ٹریننگز لی ہے، جس کی ہم نے آپ کو انفارمیشن بھی دیتے رہے، ویڈیوز میں بتاتے بھی رہے۔ اس سارے عمل میں پاک فوج، پاک فضائیہ، DGISPR، افواج پاکستان کا کردار تو بہت ہی اہم اور نمایاں تھا اور بہت زبردست شاندار تھا، جو کہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایک چیز جس کی تعریف ابھی نہیں کی جاتی ہے، وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کی سیاسی قیادت نے جو فیصلہ لیا کہ ابھینندن کو چھوڑ دیا تھا، ایک امن کا جیسچر تھا کہ جناب ہم امن کی طرف جانا چاہتے، اور یہ امن کی طرف واقعی ایک بڑا قدم تھا۔ لیکن ابھی تک اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یار عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ جب ہندوستانی فوج ہمارے قیدیوں کو گرفتار کرتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو گرفتار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، اور ایسی بہت سی کہانیاں جو ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی۔ حال ہی میں پاکستانی فوج کے ایک حوالدار کو انہوں نے چھوڑا تو اس کی زبان تک کاٹ دی تھی، اور اس کو تقریباً 30 سال اپنی قید میں رکھا۔ لیکن پاکستان چونکہ اب امن کی طرف جانا چاہتا ہے، تو ہم نے جنیوا کنونشن اور بہت سے ایسے معاہدے جو ہم لوگوں نے سائن کیے ہوئے، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دو گھروں کا جنگ ہے، بلکہ یہ دو بڑے ایٹمی طاقتوں کا جنگ ہے۔ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے اور ہندوستان بھی ایٹمی طاقت ہے۔ تو جو ایٹمی ممالک ہوتے ہیں، جن کے پاس ایٹامک پاور ہوتے ہیں، وہ ایسی ٹریٹیز، ایسے معاہدوں کو سائن کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو اس ملک کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ البتہ ہندوستان نے اس وقت دعویٰ کیا کہ پاکستان اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور یہ خبریں وہاں پر چلائی گئی، جو کہ ایک مذاق بنا، اور اس کے بعد پوری دنیا نے ہندوستان کا مذاق بنایا تھا۔ مزید آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو پاک فضائیہ اور افواج پاکستان کے نام۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فضائیہ اور پاک فوج پائندہ باد۔